الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین النصیحۃ کہ بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بے شک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ اس جملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، انتہائی محبت کی جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کی اطاعت و عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، اس کی عظمت کا حق ادا کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا علم پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے، ان کے طریقوں کو زندہ کیا جائے، ان کی لائی ہوئی دعوت کو پھیلایا جائے اور دل و جان سے ان کی اتباع میں اپنی نجات سمجھی جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقہ پر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو اچھے مشورے دیے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کا پورا خیال رکھا جائے، جس میں ان کو نرمی اور اخلاص کے ساتھ دین کی طرف متوجہ کرنا، انہیں دین سکھانا اور ان کی طبیعتوں میں نیکیوں کے لیے ابھار پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے، جتنا ممکن ہو ان کی مدد کی جائے، ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ نسائی شریف کی یہ روایت ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے دین کا خلاصہ بتایا۔ ان الدین النصیحۃ کہ دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ جہاں اللہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، جہاں اللہ کی کتابوں کے ساتھ وفاداری کرنی ہے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، وہاں ہی مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اگر وہ دیندار ہوں ان کی معاونت کرنی ہے، ان کو بہترین مشورے دینے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عوام کے ساتھ بھی۔ خیر الناس من ينفع الناس، دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آج کل کا ہمارا معاشرہ وہ کس قدر بے راہ و روی کا شکار ہو چکا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کا درس دیتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں جرائم کو ختم کرنے کے جتنے ذرائع تھے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ان ذرائع کے زیادہ ہونے سے ہمارے معاشرے سے جرائم کا سد باب ہو گیا؟ جرائم ختم ہو گئے؟ پولیس کس قدر زیادہ ہو گئی ہے، پولیس کے کتنے محکمے آگے، فوج ہے، فوج کے کتنے ادارے ہیں آگے، اسلحہ جدید سے جدید تر تیار ہو گیا ہے، ایٹم بم تک تیار ہو گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں پولیس، ان کے محکمے، پولیس کی مختلف قسمیں اور فوج اور ان کے مختلف ادارے، جتنی بھی ایجنسیز ہیں، جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جتنے یہ بڑھتے جا رہے ہیں میرے دوستو، اتنے ہی جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کے زیادہ ہونے سے جرائم میں کمی آتی، یہ ان کا بنیادی مقصد جرائم کو ختم کرنا ہے۔ جتنا اسلحہ آتا جا رہا ہے، جتنی ہماری فورسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اتنے ہی جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ یہ سارے کے سارے ادارے مل کر بھی جرائم کو ختم نہیں کر سکتے، جتنا اسلحہ استعمال کر لیں، جتنے فورسز استعمال کر لیں، جتنا زور لگا رہے ہیں، جب تک لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کے دلوں پر قرآن و حدیث سے محنت نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی، تب لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اگر اسلحہ کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، پولیس اور ایف سی اور فورسز اور فوج کے زور پر جرائم ختم کیے جا سکتے ہوتے، آج ہمارے معاشرے میں جرائم نظر نہ آتے، جرائم کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن نہیں میرے دوستو، آئے روز ایسا گھناؤنا جرم سامنے آتا ہے کہ انسان شرم کے مارے سر جھک جائے، انسانیت شرما جائے، انسان شرم کے مارے زمین میں ڈوب جائے، زمین پھٹ جائے تو یہ بھی کم ہے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اس اسلامی معاشرے میں ایسے جرائم کا سامنے آنا، آئے روز آپ کے سامنے جرائم سامنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کسی صاحب نے کیا خوب تذکرہ کیا، وہ اس ملک کو چھوڑ کر گئے اور انہوں نے کہا یہ ایک بدکردار ریاست بن چکی ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، یہ مسلمانوں کا ملک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ابھی جو حال ہی میں 2-3 دن پہلے جو واقعہ پیش آیا، ایک خاتون کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین اسلام کے بارے میں کیا ارشادات ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق پر بہت اہمیت سے زور دیا اور ان کے حقوق کو واضح طور پر بیان کیا اور ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی جب آپ کے پاس تشریف لاتی، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ یہ مقام ہے بیٹی کا، بہن کا، ماں کا، بیوی کا، سب کو احترام دیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو بھی کسی عورت پہ نظر ڈالتا ہے، وہ اس کی نظر میں گندگی شامل ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی مسلمان بہن کو کسی مشکل وقت میں کوئی مسلمان بھائی میسر آئے تو وہ اس کے لیے محافظ بنے، اس کے لیے ڈھال بنے۔ یہ نہ ہو کہ اس بہن کو اس بھائی سے ہی خطرہ لاحق ہو جائے، مشکل وقت میں اس کے کام آنا چاہیے، نہ کہ انسان اس کے لیے بھیڑیا بن جائے۔ اور جب تک ہماری حکومت ایسے لوگوں کو کڑی سزا نہیں دے گی جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ جن پر شیطان بھی شرما جائے، انسانیت بھی شرما جائے، جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی، ہمارے معاشرے میں یہ ایسے بدنما کردار وہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کریں، قرآن و حدیث سے، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، تاکہ دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ جتنا مرضی آپ ہر بندے کے پیچھے 10 پولیس والے لگا دیں، جرائم ختم نہیں ہو سکتے جب تک دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اس وقت تک ہم اس معاشرے سے جرائم کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے بڑی جنگیں لڑی، غیروں کے خلاف بھی لڑی، اپنوں کے خلاف بھی لڑی، اسلحہ استعمال کیا اور اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن ہم اس معاشرے سے جرائم کے خاتمے میں ابھی تک نہ وہ